وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وعدہ کرو ہمارے ساتھ، پکا وعدہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ پہلی بات تو یہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ جی، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جون سا ہے وہ نیکی کرنا۔ کس کے ساتھ نیکی کرنا؟ ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اب آگے پڑھ لیں گے، کیونکہ مگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر کیا وہ ماں اور باپ ہیں، ماں اور باپ ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نیکی کر اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ تم سب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا تم نے اس وعدے کو توڑ دیا، اس وعدے سے منحرف ہو گئے۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ اچھا، اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے برے کام کیے اور برے کاموں نے ان کا احاطہ کر لیا، جو ہم پیچھے بڑی تفصیل سے بے شمار آیات کے اندر پڑھ کر آئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک پکا وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، لوگوں سے اچھی باتیں کریں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، مگر چند لوگوں کے سوا سب لوگوں نے جنہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی کر دی، خلاف ورزی کر دی۔ اچھا، اب اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، یہ اس قسم کی عبادات ہیں، یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہر نبی کے دور میں کامن اور سملر رہی تھیں، ایک ہی طرح کی۔ یہ وہ عبادت نہیں ہے جو ہر نبی کے دور میں ہر نبی کی شریعت میں کامن تھی۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جی، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں اور پھر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ جو جن عبادات کا یہاں پر اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، یہ عبادتیں سارے نبیوں کی شریعت میں موجود تھیں، سارے نبیوں کی۔ تو اس آیت میں اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ جو نیک سلوک
کرنے کو اہمیت کے ساتھ بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ متصلاً بیان کی ہے۔ اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی عبادت کے بعد، اپنی عبادت کے بعد رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے، یتیموں کا ذکر آیا ہے، مسکینوں کا ذکر آیا ہے، مگر رشتہ داروں سے بھی پہلے، یتیموں سے بھی پہلے، مسکینوں سے بھی پہلے بالکل متصلاً اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری کا ذکر کیا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیں کہ ماں باپ کی فرما برداری ہے کیا، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون سا عمل پسند ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ نماز کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، ماں اور باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے جہاد کی اجازت طلب کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت جہاد ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے تو میں آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اپنی ماں سے چمٹے رہو، کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے، جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک موجود ہے؟ اس نے کہا میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرو، جب تم یہ کر لو گے تو تم حج کرنے والے بھی ہو، تم عمرہ کرنے والے بھی ہو، تم جہاد کرنے والے بھی ہو۔ تم نے جہاد پر جا کر کیا کرنا ہے؟ ماں کو چھوڑ کر تم جہاد کرنے جا رہی ہو؟ تم ماں کی خدمت کرو، جب ماں کی خدمت کرو گے تو تم خدا کی بارگاہ میں حج کرنے والے بھی ہو، تم عمرہ کرنے والے بھی ہو اور جہاد کرنے والے بھی ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، مگر میرے والد حضرت عمر فاروق اس کو ناپسند فرماتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے انکار کیا کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دینی۔ حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر کو فوراً طلاق دے دو، تمہارے باپ نے کہا طلاق دے دو فوراً اس کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے طوبہ جنت کا ایک سایہ دار درخت ہے، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے کی عمر کو زیادہ کرتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، اس کی عمر دراز ہوتی ہے، جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو۔ یہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ عمر کو دراز کرنے کا آسان نسخہ ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کریں۔
ماں اور باپ کی خدمت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کس کی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پایا اور اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا یعنی ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا یا محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مر گیا اس کی مغفرت نہیں ہوئی یعنی اس نے روزے نہیں رکھے وہ دوزخ میں داخل کیا جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، آپ کہیں آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ بھی دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیں آمین۔ حضور نے فرمایا آمین آمین۔ کیسی حدیثی بات ہے۔ رمضان کے روزے، درود شریف، مگر جس نے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخش پایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور وہ دوزخ میں چلا جائے۔ یہ بد دعا جبریل علیہ السلام نے کی اور آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جی اسی طرح اور بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا اس کی کوئی توبہ ہے؟ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا اس کی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں میری ماں نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری خالہ ہے؟ نہیں ماں کی بہن ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ فرمایا جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کی خدمت کرو۔ یعنی ماں کی خدمت بہت بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنو سلمہ کا ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کسی کے ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ یہ بھی ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی خدمت ان کی نیکی میں گنا جائے گا، ان کی نیکی میں گنا جائے گا۔ تو یہ جو میں نے احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس سے ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنا خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے اور اس کا ثواب جہاد کے برابر ہے، بلکہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اور اس کا اجر حج اور عمرے کے برابر ہے، حج اور عمرے کے برابر ہے اور جہاد سے بڑھ کر نیکی ہے ماں کے ساتھ نیکی کرنا، باپ کے ساتھ نیکی کرنا، کیونکہ ماں باپ کے قدموں میں رہنا
یہ جنت تک پہنچا دیتا ہے، ماں باپ کے قدموں میں رہنا۔ پھر یہ کہ ماں باپ کی خدمت سے دعا قبول ہوتی ہے، دوزخ سے نجات ملتی ہے، اور جتنا بھی بڑا گناہ کر لیا ہو وہ معافی ہو جاتی ہے اس کی، ماں اور باپ کی خدمت سے۔ ان کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ماں اور باپ کی خدمت سے آپ کی عمر میں برکت ہوتی ہے، آپ کی عمر دراز ہوتی ہے، آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ماں باپ کی خدمت، اور ماں باپ کی جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، ماں باپ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں میں تمہیں؟ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ فرمایا۔ اللہ کے ساتھ جیسے کسی کو شریک کرنا اور پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے، فرمایا جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ بار بار یہ فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش آپ سکوت فرماتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسی ہیں، 3 بندے ایسی ہیں، قیامت والے دن، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ 3 بندے ایسی ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ ان 3 بندوں میں سے، کیونکہ ماں باپ کا ذکر چل رہا ہے تو میں اسی کو عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کے اوپر بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، جو ماں اور باپ کا نافرمان ہے۔ اس کے علاوہ حضور نے فرمایا جو شراب پینے والا ہے اس پر بھی، اور احسان جتانے والا، احسان جتانے والا۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو خوشبو ہے، جنت کی خوشبو یہ کتنے میل سے آنی شروع ہو جائے گی؟ 500 میل کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کو جنت کی خوشبو نصیب، اس کو جنت تو دور کی بات، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، اس کو جنت کی خوشبو اس کے نصیب میں نہیں ہوگی جو ماں اور باپ کا نافرمان ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کا، 3 شخص ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ ماں باپ کا نافرمان بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، اس کا نہ تو کوئی فرض قبول کیا جائے گا نہ کوئی نفل قبول کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو کیسے لعنت کرے گا؟ فرمایا وہ کسی شخص کے، وہ ایسے لعنت کرے گا کہ وہ شخص کسی شخص کے باپ کو گالی دے اور وہ اس کے باپ کو گالی دے دے۔ تو کیوں تم نے اس کے باپ کو گالی دی تھی؟ کہ تمہاری بات کو سن کر وہ تمہارے باپ کو گالی دیتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ماں باپ کے اوپر لعنت کرے، وہ کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ غصے میں اس کی ماں کو گالی دے دے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ اس بندے نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟
اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں پانچوں کی پانچوں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس عمل پر فوت ہو گیا وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر حضور نے دونوں انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا مگر بشرطے کہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اگر ماں باپ کی اس نے نافرمانی کی ہے، اگر ماں باپ کی اس نے نافرمانی کی ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا، بھلے اس نے پانچوں وقت کی نماز پڑھی ہے، بھلے اس نے زکوٰۃ دی ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی شہادت وغیرہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجتا ہے؟ 7 آسمانوں پر سے لعنت بھیجتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک پر 3 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے، اور ہر ایک کو ایسی لعنت بھیجتا ہے جو اس کو کافی ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ایک حضور نے فرمایا قوم لوط کا عمل کرنے والا وہ ملعون ہے جی، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا، مگر اصل جو ہمارا موضوع ہے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا۔ ماں اور باپ کا جو نافرمان ہے اس کے اوپر خدا حدیث میں 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجتا ہے، خدا اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ تو جس کے اوپر خدا لعنت بھیج دے اس کے پیچھے کیا کوئی برکت رہ جائے گی؟ کوئی نجات رہ جائے گی؟ ماں باپ کے نافرمان کے اوپر خدا بذات خود لعنت بھیجتا ہے، یہ حدیث پاک کے اندر ہے جی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ایک حدیث میں کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ایک جوان آدمی ہے جو قریب المرگ ہے، اس سے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھے، آپ اس جوان کے پاس گئے اور فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے اس کے متعلق پوچھا، کسی شخص نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ اپنی ماں کا نافرمان تھا، یہ اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو لے کر آؤ۔ جب اس کی ماں کو بلایا گیا آپ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر آگ جلا دی جائے اور تم سے یہ کہا جائے کہ یا تو اس کو معاف کر دو تو ہم اس کو چھوڑ دیتی ہیں، اس کی شفاعت، ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیتی ہیں، تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ کیا تم اس کی شفاعت کرو گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں اس کی شفاعت کروں گی۔ آپ نے فرمایا تب تم اللہ کو گواہ کرو اور مجھے گواہ کر کے کہہ دو کہ میں اس سے راضی ہو گئی۔ جس کی جان نہیں نکل رہی تھی، جس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، اس عورت نے کہا اے اللہ میں تجھ کو گواہ کرتی ہوں اور تیرے رسول کو گواہ کرتی ہوں میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے اس لڑکے کو، اس نوجوان کو اب کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس لڑکے نے کلمہ پڑھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس نوجوان کو میری وجہ سے جہنم کی آگ سے نجات دے دی۔ تو اب ان احادیث سے معلوم ہوا ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا کر گرتا ہے، اور نہ صرف جہنم میں گرتا ہے بلکہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔
پھر ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، زکوٰۃ دے لے، حج کر لے، اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا، اور موت سے پہلے اس کو دنیا میں فقر اور ذلت اور بھیانک بیماریاں آ لیتی ہیں اس شخص کو جو ان سے، پھر اس پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس پر فرشتوں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کریم کی، اور خود اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر اس پر لعنت فرماتا ہے۔ تو ماں باپ کے نافرمان کا خاتمہ خراب ہوتا ہے، اس کی بصیرت سلب ہو جاتی ہے اور ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ ماں باپ کا جو نافرمان ہے ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور وہ آخری بات یہ کہ مرتے وقت کلمہ شہادت بھی نہیں پڑھ سکتا۔